نکل جا میرے گھر سے، تو نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ دور کسی گاؤں میں یسرا نام کی ایک نازک، مہربان اور پاک دامن عورت اپنے شوہر عاصم کے ساتھ رہتی تھی۔ عاصم ایک کسان تھا جس کا چہرہ زمین کی سختی کی طرح سخت تھا۔ اسے اپنے باپ سے نہ صرف کھیت اور گھر ملا، بلکہ وہ اپنے باپ کی طرح سخت اور غصے والا بھی تھا۔ ان کی شادی کو کئی سال گزر گئے تھے، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ عاصم ہر گزرتے سال کے ساتھ اور زیادہ خاموش اور سخت مزاج ہوتا گیا، لیکن کافی سالوں بعد ایک دن ایسا آیا جب یسرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے بلال رکھا۔ بلال کی آواز عدل کے پرانے نعرے کی طرح گونج رہی تھی، لیکن صدمہ اس کی آواز میں نہیں بلکہ اس کے رنگ میں تھا۔ دائی نے چونک کر یسرا کی طرف دیکھا، پھر بچے کی طرف، اور پھر بنا کچھ کہے چپکے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد عاصم آیا۔ اس کی آنکھوں میں باپ بننے کی وہ چمک تھی جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا، لیکن جب اس نے بلال کو دیکھا سب کچھ بدل گیا۔ وہ اپنی جگہ پر جم گیا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ حیرت سے بچے کو گھورنے لگا۔ پھر غصے اور شک سے بھرے لہجے میں چلایا، یہ کیا ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ رنگ کہاں سے آیا؟ یسرا نے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ کہا، یہ تمہارا بچہ ہے، اللہ کی قسم، میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں جانا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن عاصم نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ زور سے چلایا اور محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا یسرا نے خیانت کی؟ کیا یہ اجنبیوں کا رنگ نہیں؟ یہ سیاہ رنگ کہاں سے آیا؟ اس ظلم کی طوفانی رات میں عاصم نے یسرا کو بازو سے پکڑا اور اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا، جبکہ وہ بلال کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ یسرا نے التجا کرنے کے لیے منہ کھولا، لیکن عاصم چلایا، نکل جا میرے گھر سے، میں اپنے گھر میں اس گناہ کو نہیں پالوں گا۔ یسرا ننگے پاؤں، خون بہاتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر نکل گئی، اور لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی اس ظلم کے سامنے کھڑا نہ ہوا۔ اس رات یسرا گاؤں سے اس طرح نکل گئی جیسے روشنی کے غائب ہونے پر سائے چھپ جاتے ہیں۔ وہ کیچڑ میں چل رہی تھی، اس کا بچہ اس کی باہوں میں رو رہا تھا۔ وہ سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے جسم سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی پناہ تھی، نہ کھانا، نہ ہی کوئی کپڑا جو اس کے بچے کو گرمی دے۔ گاؤں کے سارے راستے بند تھے، ساری نظریں اسے دروازوں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی نہ بولا، جیسے یسرا کوئی وبا ہو جسے بھول جانا چاہیے۔ یسرا کو ایک پرانی کٹیا یاد آئی جو پہاڑ کی چوٹی پر تھی۔ لوگ کہتے تھے جنگ کے دنوں میں وہاں پناہ لیتے ہیں۔ یہ مٹی اور پتھر کی بنی ایک خستہ حال کٹیا تھی جس کی دیواریں گر چکی تھیں، لیکن شاید یہ اسے سردی اور موت سے بچا لے۔ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ چلتی رہی، اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، کیچڑ اس کی حرکت کو بھاری کر رہا تھا۔ بالآخر وہ کٹیا تک پہنچی۔ اندر مکڑیاں، گرد اور نمی تھی، لیکن اس نے ایک سوکھا کونا دیکھا۔ وہاں بیٹھ گئی، اپنی گیلی چادر سے اپنے بچے کو ڈھانپ لیا اور مبہم آواز میں کہا، مت رو بلال، مت رو، ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ راتیں گزرتی گئیں۔ یسرا پہاڑوں کے دامن سے جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتی، کھانے کے لیے جڑوں کی تلاش کرتی جنہیں ابال کر کھایا جا سکے۔ وہ چپکے سے ایک قریبی گاؤں تک جاتی جو اس کے اپنے گاؤں سے دور تھا۔ وہاں کی عورتوں کے چھوٹے موٹے زخموں کا علاج کر دیتی اور بدلے میں کچھ روٹیاں یا دودھ مل جاتا۔ اس نے اپنی نانی سے جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانکاری سیکھ رکھی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اسے وہ عورت جو چٹانوں میں رہتی ہے کے نام سے جاننے لگے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ بتایا۔ بلال دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا۔ یسرا اسے لکڑی کے تختوں پر کوئلے سے لکھنا اور پڑھنا سکھاتی۔ جب بھی وہ بلال کے چہرے کو دیکھتی، اس کا گہرا رنگ، گھنگریالے بال اور چوڑی آنکھیں، اسے لگتا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ایک پیغام کہ انسان کا رنگ اس کی قیمت نہیں، اس کا عمل اس کی قیمت ہے۔ برس گزر گئے۔ یسرا نے اس کٹیا کو اپنے ہاتھوں سے پتھر پر پتھر رکھ کر ایک گرم سے چھوٹے سے گھر میں بدل دیا۔ اس گھر میں بلال بڑا ہوا اور ایک مضبوط، گھنگریالے بالوں اور گہری چمکدار جلد والا جوان بن گیا جس کی چوڑی آنکھوں میں تجسس اور حکمت جھلکتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی الگ تھا، نہ صرف اپنی شکل میں بلکہ اپنے دل اور دماغ میں بھی۔ بلال اللہ کا نیک بندہ تھا جو رات کے سناٹے میں نماز پڑھتا، ہوا کی آواز سنتا، جیسے اس کی زبان سمجھتا ہو۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو غور سے دیکھتا۔ اس نے اپنی ماں سے جڑی بوٹیوں کا علم بھی سیکھا، لیکن بلال کی روح میں عبادت کی روشنی تھی۔ وہ جنگل سے جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتے وقت دعائیں پڑھتا اور ہر پودے کو اللہ کی تخلیق سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا۔ جب بلال پوچھتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، تو یسرا اس گاؤں کے بارے میں زیادہ نہ بتاتی، نہ ہی اس کے باپ کے بارے میں۔ وہ نرمی سے کہتی، کیونکہ وہ تمہارے لیے تیار نہیں تھے بیٹا، لیکن وہ سیکھیں گے۔ 20 سال کی عمر میں اس نے ایک نایاب جڑی بوٹی تلاش کی جو بخار کو کم کرتی تھی،
जिसे वो अल्लाह की रहमत समझता था। वो उसे जमा करते वक्त सूरह फातिहा पढ़ता और उसे इस्तेमाल करते वक्त दुआ मांगता। 24 साल की उम्र में उसने करीबी गांव की एक औरत को जचगी के दौरान खून बहने से बचाया जब उसके पास कोई नहीं था। बिलाल ने अपनी माँ से सीखी हुई जड़ी बूटी की दवा इस्तेमाल की, लेकिन वो उसे अल्लाह की रहमत से जोड़ता था। वो दुआएं पढ़ता और कहता, ये पौधे अल्लाह की ज़मीन से उगते हैं और उसकी इजाज़त से शिफा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम करीबी गांव में सरगोशियों में फैलने लगा। वो पहाड़ का लड़का जो इलाज के राज जानता है, कहते थे। उसका हाथ जिस्म की आग को ठंडा करता है, लेकिन उसका रंग ये कहाँ से आया? युसरा ये सब दूर से सुनती और मुस्कुराती, फिर अपने बेटे से कहती, लोग बिलाल जो नहीं समझते उससे नफरत नहीं बल्कि डरते हैं, और वक्त के साथ मोहब्बत खौफ को शिकस्त देती है। एक दिन जब बिलाल जंगल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि करीबी गांव के कुछ बच्चे दरख्तों के पीछे छुपकर उसे देख रहे थे। एक बच्चा करीब आया और पूछा, क्या तुम जादूगर हो? बिलाल हंसा और बोला, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ जिसने फितरत से सीखा और उसकी रहमत पर भरोसा किया। उस दिन से बच्चे उसके करीब आने लगे, पहले डर से, फिर तजस्सुस से और फिर तारीफ से। बिलाल उन्हें बगैर किसी बर्तरी के एहसास के सिखाता, मौसम की तब्दीलियों के बारे में, और बातें करता कि आसमान कब बारिश लाता है और कब बंजर होता है। लेकिन उस गांव में जहां से युसरा को निकाला गया था, कुछ बदल रहा था। बीमारी फैलने लगी, पौधे सूख रहे थे और खौफ वापस आ रहा था। ये उस वाक़े की शुरुआत थी जो सब कुछ बदल देगी। उस गांव में जहां वक्त ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ था और दिलों से जलन न गई थी, एक आफत ने सर उठाया। एक गर्म मौसम आया, कुएं सूख गए, फसलें सूखने लगीं। दुआओं और इस्तग़फ़ार के बावजूद हालात बेहतर न हुए। पहले एक किसान के घर में बुखार नमूदार हुआ। एक छोटा बच्चा जिसके जिस्म जल रहे थे और आंखें धुंधला रही थीं। लोगों ने कहा कि ये सर्दी की बीमारी है, लेकिन ये न थी। बीमारी उसके भाई को लगी, फिर पड़ोस की लड़की को और फिर आधे मोहल्ले को। हर मुतासरा बच्चे की आंखें थक जाती, तभी बाज आते। हकीमों ने बुरी रूहों पर इल्ज़ाम लगाया। अफवाहें फैलने लगी, ये लानत है, शायद किसी ने आसमानी अजाब नाजिल किया, शायद उस औरत ने जिसे जुल्म से निकाला गया था। कोई युसरा का नाम बराह रास्त न लेता, लेकिन कुछ बूढ़ी औरतें सरगोशियों में कहती, वो जो बारिश की रात में निकाली गई थी, क्या वो पाक दामन न थी? क्या उसे निकालना बड़ा जुल्म न था? गांव का छोटा सा सरदार आसिम बूढ़ा हो चुका था और गोशा नशीन हो गया था। कोई उस पर बराह रास्त इल्ज़ाम न लगाता, लेकिन उसके दरवाजे की इस इफ्ताद ने लोगों को उसके पुराने फैसलों की याद दिला दी। दिन गुजरते गए और गांव बीमारी और आजिज़ी में डूबता गया। एक दिन जब लोग चौक में जमा थे, चीखते हुए इलाज की तलाश में, एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। वो लंबा चौड़े कंधों वाला, उसकी गहरी स्याह जिल्द धूप में चमक रही थी। उसके कंधे पर एक चमड़े का थैला था जिसमें शीशे की शीशियां और जड़ी बूटियों के पोटे भरे थे। वो पूरे एतमाद से कदमों से चलता हुआ पहले मुतासरा घर के पास पहुंचा और अंदर जाने की इजाज़त मांगी। बाप ने पहले इनकार किया, लेकिन उसकी एक नज़र ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अजनबी अंदर गया और 1 घंटे बाद बाहर आया। बच्चा सुकून से सांस ले रहा था और बेखटके सो रहा था। लोग जमा हो गए, सवालों की बौछार शुरू हो गई। तुम कौन हो? ये कैसे किया? तुम्हारा नाम क्या है? उसने नरमी से कहा, मेरा नाम बिलाम है, युसरा का बेटा। हर तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। लोगों की नज़रों में हैरत, शर्मिंदगी, निदामत और सदमा घुल मिल गए। वो बच्चा जिसे बरसों पहले निकाल दिया गया था, पहाड़ से वापस आया था, ना इंतकाम लेने बल्कि इलाज करने। चौक में गहरी खामोशी छाई रही, जैसे हवा भी इस नाम को सुन रही हो। बिलाल, युसरा का बेटा। कुछ लाशऊरी तौर पर एक कदम पीछे हट गए। कुछ ने उसके चेहरे को गौर से देखा, उसे उस औरत से जोड़ने की कोशिश करते हुए जिसे बरसों पहले गांव से निकाला गया था। एक आदमी ने सरगोशी की, लेकिन खिजरा ने तो कहा था कि वो पहाड़ में नहीं बच पाएंगी। एक बूढ़ी औरत ने पीछे से मुबहिम आवाज में कहा, शायद अल्लाह ने उसे इसलिए बचाया कि हमें निजात का मतलब सिखाए। बिलाल ने सरगोशियों पर तवज्जो ना दी, ना सवालों के जवाब दिए। वो सीधा दूसरे बच्चे के पास गया, फिर तीसरे के पास। हर बार वो अपने थैले से जड़ी बूटियां निकालता, कुछ को पत्थर पर पीस कर पानी में मिलाता, कुछ को मरीजों के माथे पर लगाता या उनके मुंह में टपकाता। हर बार वो खामोशी से दुआएं पढ़ता, सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी की तिलावत करता और अल्लाह से शिफा मांगता। हर बार हालत बेहतर होती, बुखार उतरता, सांस वापस आती और चेहरों पर उम्मीद लौट आती। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे।
نہ صرف اسے دیکھنے کے لیے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے۔ بلال کی دواؤں اور دعاؤں نے گاؤں کی وبا کو قابو کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے سیکھی ہوئی جڑی بوٹیوں کو ایک خاص طریقے سے ملا کر ایک ایسی دوا تیار کی جو اس وبا کے بخار کو پوری طرح ختم کر دیتی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ہر حرکت میں ایک ایمان کی روشنی تھی، جیسے وہ اللہ کے حکم سے شفا بانٹ رہا ہو۔ جب وہ علاج میں مصروف تھا، ایک عورت روتے ہوئے اس کے قریب آئی اور شرمندگی سے پوچھا، کیا تم اپنے باپ کو یاد کرتے ہو؟ بلال خاموش رہا، پھر بولا، میں اسے نہیں جانتا، لیکن میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس نے میری ماں کو نکالا اور مجھے مسترد کیا۔ وہ اب اکیلا، بیمار اور ٹوٹا ہوا ہے۔ عورت نے کہا، وہ اپنے گھر میں ہے، باہر نہیں نکلتا، برسوں سے وہ بخار اور ندامت میں مبتلا ہے۔ بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہر ظالم کا ایک لمحہ آتا ہے جب اس کی طاقت کا نقاب گر جاتا ہے، شاید یہ اس کا لمحہ ہے۔ شام کو جب لوگ عاصم کے گھر کے دروازے پر اس کا انتظار کر رہے تھے، بلال نے دروازے پر دستک دی 3 بار۔ کچھ دیر بعد ایک کمزور بوڑھا دروازہ کھولنے آیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور آواز بمشکل سنائی دیتی تھی۔ بلال نے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ عاصم نے اسے طویل نظر سے دیکھا، پھر اچانک زمین پر بیٹھ گیا، جیسے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور شدت سے رونے لگا۔ اے اللہ، یہ تو تم بلال ہو، میرے بیٹے۔ میں نے تیری ماں پر ظلم کیا، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی عقل کے، بغیر کسی دل کے۔ مجھے معاف کر دو اگر تیرے دل میں رحم ہو۔ بلال خاموش کھڑا رہا۔ پیچھے لوگ اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، معافی پہلے میری ماں سے مانگو۔ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میرے دل میں کوئی کینہ نہیں۔ پھر وہ مڑا اور حیرت اور شرمندہ نظروں کے درمیان چلا گیا۔ اگلی رات یسرا جڑی بوٹیاں اکٹھا کر رہی تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بلال دور سے آتا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر گہری تھکان تھی، نہ جسم کی بلکہ دل کے بوجھ کی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے سرگوشی کی، میں نے اسے دیکھا اماں۔ یسرا کی انگلیاں جم گئیں، لیکن اس نے کچھ نہ پوچھا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اور تم نے اس میں کیا دیکھا؟ بلال نے کہا، ایک ٹوٹا ہوا آدمی جو اس درندے سے مشابہت نہیں رکھتا جس نے تمہیں نکالا تھا۔ میں نے دیر سے آنے والی ندامت اور سچی آنکھیں دیکھی۔ یسرا خاموش رہی، پھر بڑبڑائی، درد کرنے، ذلت دینے اور سردی میں اکیلے تجھے جن دینے کے بعد آنسوؤں کا کیا فائدہ، بنا چھت اور سہارے کے؟ بلال نے آنکھیں بند کی اور کہا، حق تمہارا ہے اماں، اور اسے سزا ملے گی، لیکن اس نے مجھ سے معافی مانگی، اور میں نے کہا کہ معافی صرف تم دے سکتی ہو، میں نہیں۔ کچھ دن بعد گاؤں کے کچھ معززین اور عورتیں یسرا کی کٹیا پر آئے۔ وہ ادب سے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے، سر جھکائے۔ ان کے سردار نے کہا، اے یسرا، ہم نے تجھ پر ظلم کیا، ہم نے نہ پوچھا، نہ تیری حفاظت کی، بلکہ جھوٹ کو سچ مان لیا اور تجھے نکال دیا۔ آج تیرے بیٹے کی بدولت ہمارے بچے شفا پا رہے ہیں۔ عاصم بخار میں مبتلا مر رہا ہے، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یسرا نے لمبی خاموشی اختیار کی، اپنا پھٹا ہوا سرپوش اپنے بالوں پر رکھا اور کہا، اگر وہ سچ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میری آنکھوں میں دیکھے گا۔ اگلے دن 15 سال سے زیادہ عرصے بعد یسرا پہلی بار اپنے گاؤں واپس آئی۔ وہ اجنبی کی طرح نہیں آئی، بلکہ ایک مضبوط عورت کی طرح جو جھوٹے الزامات سے بچ گئی تھی اور ایک ایسے مرد کو پالا تھا جو اب ان کی واحد امید تھا۔ وہ عاصم کے گھر پہنچی اور خاموشی سے دروازہ کھولا۔ عاصم اپنے بستر پر تھا، اس کا چہرہ زرد، جسم پسینے سے شرابور اور آنکھیں ندامت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے یسرا کو دیکھا، کچھ لمحوں تک اسے گھورا، پھر خاموشی سے رونے لگا اور مبہم آواز میں کہا، یسرا، اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میں اس کے لائق ہوں، لیکن مرنے سے پہلے بتا دو، کیا بلال میرا بیٹا ہے؟ کیا وہ واقعی میرا ہے؟ یسرا نے تلوار کی طرح مضبوط آواز میں کہا، ہاں، وہ تیرا بیٹا ہے، تیرا خون، تیرا گوشت، لیکن وہ تجھ سے مشابہت نہیں رکھتا، وہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے، صبر میں اور اس نور سے جو اللہ نے میرے دل پر عطا کیا جب تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ پھر وہ قریب آئی، اس کے ماتھے پر بلال کی تیار کردہ دوا کی کچھ بوندیں رکھیں اور کہا، میں نے تجھے معاف کر دیا، نہ اس لیے کہ تو اس کے لائق ہے، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنا چاہتی جیسے تو نے رکھی۔ سب مڑ کر رونے لگے۔
अगले दिन गांव में एक अनोखा मंजर देखा गया। युसरा, जिसका नाम लोग सरगोशियों और इल्जामात के साथ लेते थे, अब खुलेआम बाजार में चल रही थी, पूरे एतिमाद से, सादा लेकिन साफ कपड़ों में। बिलाल उसके पीछे चल रहा था, जड़ी बूटियां और मरहम लिए। उसने अपनी इबादत और जड़ी बूटियों के इल्म से गांव की वबा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। हर घर में उसकी दवाओं की खुशबू थी और हर ज़बान पर उसकी दुआओं की गूंज थी। लोग उनसे दूर नहीं भाग रहे थे, बल्कि करीब आ रहे थे। बूढ़ी औरतें सड़क के किनारे खड़ी थीं, कुछ अपने सीनों पर हाथ रखे हुए थीं, कुछ आंसू बहा रही थीं। एक लड़के ने अपने साथी से सरगोशी की। मेरी माँ ने कहा कि वो सबसे ज्यादा पाक दामन थीं, जिन्होंने उस पर इल्जाम लगाया था। गांव के चौक में उस पुराने कुएं के सामने एक औरत आगे बढ़ी, जो पहले युसरा के खिलाफ बोलने वालों में से एक थी। वो युसरा के सामने झुकी, अपना हाथ सीने पर रखा और बोली, हमें माफ कर युसरा, हम अंधे थे, तू पाक थी और हम जालिम। युसरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं एक माँ हूँ जिसे इसलिए निकाला गया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका रंग तुम्हारे दिलों ने ना देखा। लेकिन मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो रंग, वो चेहरा अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमत थी। खामोशी छा गई, फिर तालियां बजने लगी, ना सिर्फ जज्बाती होने की वजह से, बल्कि अपने ऊपर शर्मिंदगी की वजह से। गांव के सरदार ने कहा, इस गांव ने एक दिन नूर को निकाल दिया था, लेकिन वो नूर वापस आया, ना हमें जलाने बल्कि शिफा देने के लिए। आज हमने एक सबक सीखा जो हम कभी नहीं भूलेंगे, रंग आर नहीं है। उसने युसरा और बिलाल से कहा कि वो गांव में जैसे चाहे रहें। युसरा ने नरमी से कहा, हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ बोया वो रहेगा। युसरा और उसके बेटे की वापसी के कुछ महीनों बाद बिलाल ना सिर्फ जिस्मों का मुआलिज बना, बल्कि दिलों को खोलने वाला और अक्ल को राह दिखाने वाला उस्ताद बन गया। वो एक पुराने इंजीर के दरख्त के साए में बैठता, जहाँ बच्चे उसके गिर्द जमा होते, ना सिर्फ जड़ी बूटियों की कहानियां सुनते, बल्कि सब्र, माफ़ी और इज्जत के असल मानी सीखते। वो उन्हें बताता कि शिफा अल्लाह की रहमत से आती है और जड़ी बूटियां उसकी मर्जी के आले हैं। युसरा अपनी सादा जिंदगी में वापस आ गई। वो बाजार में खामोशी से चलती, हर कोई उसे इज्जत से सलाम करता, लेकिन वो तारीफ की ख्वाहिशमंद ना थी। वो शुक्र अदा करने वालों से कहती, मैंने कोई अजीम काम नहीं किया, बस अपने दिल को नफरत के हवाले नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।